ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے گن فائٹر لے کر کہا کہ اللہ پاک کا انکار کر تو اب کیا کریں؟ اگر جان سے مار ڈالنے یا جسم کے کسی عضو کو ضائع کر دینے کی صحیح دھمکی دے کر کسی سے کہا جائے کہ اللہ عز و جل کا انکار کر، ایسی صورت میں رخصت یہ ہے کہ انکار کر لے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، اور عزیمت جو کہ افضل ہے یہ ہے کہ جان قربان کر دے مگر انکار نہ کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106، جو ایمان لا کر اللہ عز و جل کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، یہ رخصت کی مثال ہے اس قرآن کی آیت میں۔ ہدایہ شریف میں اگر جان سے مار ڈالنے یا جسم کے کسی عضو کو ضائع کر دینے کی صحیح دھمکی دے کر کسی سے کہا جائے کہ اللہ عز و جل کا انکار کر یا معاذ اللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے، تو اس کو اجازت ہے کہ اس بات کا اظہار کر دے جو اسے ظالم کی طرف سے حکم دیا گیا اور توریہ کرے۔ بس اگر اس نے ظالم کے کہنے کے مطابق ظاہر کر دیا اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر صبر کرے یہاں تک کہ شہید کر دیا جائے اور کفر کو ظاہر نہ کرے تو اس کو اللہ عز و جل کے ہاں اجر ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے نابالغی کی حالت میں کفر بکا تھا اور جو کفر بکا تھا کچھ یاد ہے، صحیح طرح بھی یاد نہیں، تو اب کس طرح توبہ کرے؟ نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا، لہذا بالغ یا سمجھدار نابالغ کلمہ کفر بکنے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کفریہ قول یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، جب بالغ ہو گیا اور ابھی تک توبہ نہیں کی تھی اور پتا چلا نابالغی میں نے کفر بکا تھا اور میں اس وقت سمجھدار بھی تھا، تو خاص اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر شک ہے
یا یاد نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمہ سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے. یعنی یہ عرض کرے بارگاہ خداوندی میں کہ اگر مجھ سے کبھی بھی کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح یہ مسلمان ہو گیا. اس طرح تو توبہ کرتے رہنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اس پر کفر نافذ ہو گیا تھا کہ بعض لوگ یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں, معلومات ہوتی رہتی ہے کہ یہ پہلے کفریات بکتا تھا اور داڑھی کو گالیاں دیتا تھا یا فلاں کرتا تھا, نعوذ باللہ, اب خود داڑھی رکھ لیے ماحول میں آ گیا. اس کا ماحول میں آ جانا کافی نہیں ہے, جبکہ وہ داڑھی رکھنا بھی کافی نہیں ہے. اگر بالفرض سنت سمجھتے ہوئے سنت کی توہین اس نے کری تھی یا کفر بہرحال کسی حوالے سے بھی یہ کافر ہو گیا تھا, تو اب اس کا با عمل بن جانا, نمازی تہجد گزار بن جانا, مدنی قافلوں کا مسافر بن جانا, یہ اس کے کفر کی خلاصی اس سے نہیں ہوگی جب تک کفر سے یہ توبہ نہیں کرے گا. توبہ کر کے اس کو شہادتین یا اقرار کرنا ہوگا. شہادتین مانے اللہ تعالی کی وحدانیت, یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا, گواہی دینا, تو یہ شہادتین کہلاتی ہیں. تو جب تک یہ شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا یہ مسلمان نہیں ہوگا. تو خدا نہ خواستہ آپ میں سے بھی کسی کا ایسا ہو گیا ہو کفر, پھر آپ اب خوش ہو کہ میں تو ماحول میں آ گیا ہوں, میں نے اتنے قافلوں میں سفر کر لیا, میرے اتنے مدنی انعامات پر اب تو عمل ہے, اور نعوذ باللہ توبہ اس کفر سے ابھی تک نہیں کی, تو سانس بعد میں لینا, پہلے ابھی توبہ کر لیجئے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کفر سے, جس کفر سے یہ توبہ کر رہا ہے, دل میں بیزار ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ کفر بک دیتا ہے کہ کسی کی ماں کفر بک دیتی ہے, تو یہ اس کو ترکیب میں لے کر, بیچارے ڈر کے ترکیب میں لے کر, چلو بھائی سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ آج تک جو بھی ہم سے کفریات ہوئے ہوں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. اور باپ نے یا ماں نے کفر صریح بکا ہوتا ہے بعض اوقات, اور اس کو کفر سمجھنے کے لیے تیار نہیں, سے ڈر کے اسے دھوکے سے توبہ کرواتے. تو یہ توبہ ایک بار نہیں 1,00,000 بار بھی کرے گا تو یہ توبہ نہیں ہے, جب تک اس کو اس کفر سے وہ دل سے بیزار ہو کر, نفرت کر کے کہ میں نے یہ کفر بکا تھا, یعنی اس کو کفر تسلیم کرے. ہاں بھول گیا ہو وہ الگ بات ہے, تو سارے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کفریات سے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ مانی جائے گی. لیکن وہ کفر تو اس کو یاد ہے, پرسوں تو اس نے بکا تھا, آپ دھوکہ دے کر سب مل کے اس کو کلمہ پڑھا لیں تو ایسے تھوڑی وہ ان کو کفر سے تھوڑی نکالے گا. اس لیے ماں باپ کو بھی توبہ کرانی ہو بالفرض اگر کبھی یہ بک دیں تو آنا تو شارع شریعت سے گزر کر ہی ہوگا, شریعت کی اشارات سے, کہ ان کو کسی طرح بھی پیار سے, محبت سے, موقع کی مناسبت سے پاؤں پکڑ کے رو دھو کے تو سمجھانا ہوگا کہ یہ ہے کفر. جبکہ آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے چکے ہوں, اپنی اٹکل سے کفر کے فتوے مت جھاڑیے گا, ورنہ کیا کر بیٹھیں گا. پہلے علماء سے رجوع کریں, مفتیان کرام سے رجوع کریں, بلکہ ایسوں کو سمجھانے کے لیے تحریری فتویٰ لیں اور محبت سے حکمت عملی سے ان کو سمجھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی شخص نے اس طرح کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دراصل ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. یہ ایک محمد بھائی ہوا کرتے تھے جو گھروں کے کام کرتے تھے, پانی کی بالٹی بھر کے گھروں پہ پہنچا دیا, آٹا پسوا کے لے آئے, اور گھر کا سودا سلب لا دیا, بیگاری کر دی کچھ, تو اس طرح لوگ اس کو اجرت دیتے تھے. وہ مشہور تھے, گھر گھر میں جا کر کام کرتے تھے. اب بیچارے پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں. ایک بدبخت تھا وہ, اس طرح وہ مذاق بناتا تھا اس کا, جب اپنے کو اتنا شعور نہیں تھا. تو مجھے ایک میرے بچپن کے دوست نے کہا کہ ان لوگوں کا تو کلمہ بھی ہمارے کلمے سے مختلف ہے. یہ صحیح بات کرتا ہوں, ہم لوگ ہوں گے کھیل رہے ہوں گے, اس نے بتایا اور اس کو بولا کلمہ سناؤ, تو اس نے یہی معاذ اللہ کہا, لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا. تو ہم لوگ مذمت کرتے تھے کہ دیکھو یار یہ بالکل ہی غلط لوگ ہیں. تو یہ کلمہ کا ایک مثال سمجھو آ گئی کہ کلمہ طیبہ کا کسی بھی انداز میں مذاق اڑانا ظاہر اس پر حکم کفری دیا جائے گا.
تو یہ بھی کلمہ کفر ہے. اور جواب وہی کہ ایسا کہنے والا اگر پہلے مسلمان تھا بھی تو اب کافر و مرتد ہو گیا. واقعی یہ ماحول اتنا خراب ہے. ہمارے بچپن میں ایک اور نوجوان ہوتا تھا, میمن تھا بیچارہ, بس اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. پہلے بس مجھ میں اتنا سمجھ آتی تھی, نہ اتنی ہمت ہوتی تھی کہ میں بڑوں کو سمجھاتا ہوں. بڑا تھا وہ بھی عمر میں میرے سے, ایسے آوارہ قسم کا تھا. تو وہ جب اذان ہوتی نا جیسے, تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں, تو یہ پتا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے معنی یہ انہیں اتنا شعور تھا کہ نماز کی طرف آؤ, بھلائی کی طرف آؤ. تو وہ بدبخت کہتا تھا جیسے حی علی الفلاح مؤذن کہتا تو کہتا کہ بھلائی کی طرف آؤ, تو وہ کہتا سینما کی طرف آؤ, ٹکٹ ختم ہو جائیں گے. پھر وہ لڑکے ہنستے تھے. وہ اذان کا اس طرح مذاق اڑاتا تھا. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ کفر ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کفر ہے, کہ اذان تو شعار اسلام ہے, اسلام کا شعار علامت ہے, اور اذان کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. یہاں تک کہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اذان سن کر کسی نے کہا کہ یہ کیا شور مچا رکھا ہے, یہ بھی کفر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار کلمہ کفر صادر ہو گیا اور توبہ کر لی, اب دوبارہ اسی کلمہ کفر سے توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک کلمہ کفر سے بار بار توبہ کرنے میں حرج نہیں, جبکہ اس بات پر یقین ہو کہ میں پہلی بار توبہ کرتے ہی مسلمان ہو چکا ہوں. اب وہ احتیاطاً توبہ کیے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لاکھ بار توبہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پریشانیوں سے تنگ آ کر اگر کوئی یوں کہہ بیٹھے اللہ عز و جل نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے, خود تو آسمان پر بیٹھا حکومت کر رہا ہے اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں میرے گھر میں ڈال رکھی ہیں, زندگی کے کسی حصے میں بھی مجھے خوشی نہیں ملی, تو کیا حکم ہے؟ اس میں واضح طور پر اللہ عز و جل کی توہین کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراض کرنا اور اس کے لیے مکان ماننا پایا جا رہا ہے. یہ جملہ کفریات سے بھرپور ہے. کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا. اسلامی بھائیوں, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں لگا رہتا ہے. مصیبت آنے پر صبر کرتے ہوئے ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. پاک پروردگار عز و جل ہمارا مالک و مختار ہے. اللہ عز و جل جسے چاہے بے حساب داخل جنت فرمائے اور جسے چاہے امتحان میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دے کر انعام و اکرام کی بارشیں کرے. مومن کامل وہی ہے جو ہر حال میں رب ذوالجلال جل جلالہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دینے والا شخص بہت ہی بڑا بد نصیب ہے. ہر مسلمان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا رحمان عز و جل کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ترجمہ کنز الایمان. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی. حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں. یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور بتایا گیا کہ راہ خدا عز و جل میں
मुसीबतें बर्दाश्त करना कदीम से खासाने खुदा का मामूल रहा है। अभी तो तुम्हें पहलों किसी तकलीफें पहुंची ही नहीं। बुखारी शरीफ में हजरत खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साया काबा में अपनी चादर मुबारक से तकिया किए तशरीफ फरमाते। हमने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हुजूर हमारे लिए क्यों दुआ नहीं फरमाते, हमारी क्यों मदद नहीं फरमाते। फरमाया तुमसे पहले लोग गिरफ्तार किए जाते थे, जमीन में गड़ा खोद कर उसमें दबाए जाते थे, आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर डाले जाते थे और लोहे की कंघियों से उनके गोश्त नोचे जाते थे, और इनमें कोई मुसीबत इन्हें इनके दीन से रोक ना सकती थी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जुमला कहना कैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े हुए हैं। शिकवे का ये जुमला बहुत सख्त है और एक कुफ्र है। तकालीफ पर शिकवा करने के बजाय सब्र करके अजर कमाने की आदत बनानी चाहिए कि शिकायत करने से मुसीबत दूर तो होती नहीं, अलबत्ता बेसब्री करने से सब्र का अजर जाया हो जाता है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली नकल फरमाते हैं, हजरत सैयदना अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये जलीलुल कद्र ताबेई गुजरे हैं, फरमाते एक बार मेरी दाढ़ में शदीद दर्द हुआ जिसके सबब मैं सारी रात सो ना सका। मैंने दूसरे दिन अपने चचा जान अलैहि रहमतुल्लाहिल मन्नान खिदमत में शिकायत की कि मैं दाढ़ के दर्द की वजह से सारी रात नहीं सो सका। इस बात को मैंने 3 बार दोहराया। इस पर चचा जान फरमाने लगे तुमने एक ही रात में होने वाले अपने दर्द की इतनी ज्यादा शिकायत कर डाली, हालांकि मेरी आंख को जाए हुए 30 साल हो चुके हैं, मैंने कभी किसी से इसकी शिकायत नहीं की। देखिए ये अभी भी शिकायत नहीं की, इन्होंने मिसाल दी जरूरतन कि 30 साल से मेरी तो एक आंख पूरी जाया हो गई है, फिर भी मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं की, और एक रात तो मैं दाढ़ में दर्द हुआ तो तुमने शिकायतें शुरू कर दी बार बार। बस ये उन्हीं का हिस्सा था, अपने से तो नजला ही बर्दाश्त नहीं होता। कहते फिरते कि मुझे नजला हुआ, मुझे खांसी हो गई, खांसी हुई, पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हाँ, जिसको जिससे इलाज मकसूद है, डॉक्टर है, तो उसको चलो बताया, जरूरत है उसको बताने की। एक दूसरे को हम लोग जो कहते फिरते ना, शिकायतें करते फिरते, ये वाकई बिला जरूरत शिकायत जो ये बज़ाहिर तो बेसब्री ही की अलामत है। बेसब्री कर रहा जब तो शिकायत कर रहा है कि गोया अल्लाह की रिजा पर राजी मालूम नहीं हो रहा। इसमें राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद, एक वाकया बहुत अजीब उसमें है अपने तज़किरतुल औलिया में। एक नौजवान ने सर पर पट्टी बांधी थी, आपने फरमाया पट्टी क्यों बांधी है? लगा मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो फरमाने लगी कि तुमको अल्लाह ताला ने इतनी जो नेमतें दी हैं, इनकी कहीं पट्टी नजर नहीं आती, शुक्राने की पट्टी एक नहीं बांधी तुमने, और जरा सा दर्द सर हो गया तो शिकायत की पट्टी बांध दी, और सबको गोया इस पट्टी से कहते फिरते हुए देखो अल्लाह ने मेरा सर दुखा दिया। दर्द अल्लाह ही तो देता है। एक मिसाल इन्होंने मतलब जहन बनाने के लिए कि बर्दाश्त करो, खैर ये उन्हीं का हिस्सा था। इसका मतलब ये नहीं कि सर के दर्द की पट्टी बांधना या जख्म पर पट्टी बांधना कोई नाजायज है। ये सब्र का जहन इन्होंने दिया, और बहुत अच्छा जहन दिया कि जितना हो सके हत्तल इम्कान बंदा जो सब्र करे। बाद बुजुर्गों से यहाँ तक मनकूल है कि बीमार होते थे तो लोगों से छुप जाते थे, सामने नहीं आते थे कि खामखा लोग पूछेंगे क्या हुआ, अरे क्या हो गया आपको। हम इंतजार करते, हमको कोई तकलीफ हो जाए तो जान जान के मुंह बनाते, ये कोई पूछे। और नफ्सियाती असर भी है कि कोई पूछे, जब बीमार होता है बंदा, जब पूछता तो मुंह बना, वैसे कह के मार के हंस रहा होता, अभी हंस रहा था और पूछा तुमको क्या हुआ था यार,
2 दिन से नजर नहीं आ रहा, बुखार आ गया था, सर में बहुत दर्द होता था, फिर हंसने लगे, बात निकली तो मरज का इजहार हम लोग बिल्कुल मुंह बनाकर, मुंह फुलाकर, रोनी सूरत, रोनी आवाज निकाल कर करते, नफ्सियाती असर। एक बार किसी को मैं इयादत के लिए गया किसी की, तो मैं अच्छा खासा वो बैठा हुआ शायद गपशप कर रहा था, और मैं जैसे ही गया ना, एकदम से असल में बेचारे को देख गया, शामत ही आई गरीब की, अच्छा खासा वो लेटा और चादर डाल दी, बीमार बन गया। तो ये नफ्सियाती असर हो गया कि अब जब इयादत के लिए आए तो बीमार बनो भाई। तो बाज लोग अपनी बीमारी का इजहार लोगों से हमदर्दियां हासिल करने के लिए भी हमदर्दी हासिल, और जनरली यही जज्बा होता है, जी चाहता है कोई पूछे कि आपको क्या तकलीफ हो रही, वो आप जितनी ज्यादा हमदर्दी करेंगे ना किसी मरीज की, उसमें उसको मजा आ जाएगा, मजे को मजा आता रहेगा, आप उसको हमदर्दी करते चले जाए, उसका जी चाहेगा मजीद हमदर्दी करता चला जाए। तो हमदर्दी करना मना नहीं है, मजा आना या ना आना अपने इख्तियार में नहीं है, मगर मैं बुजुर्गों का बता रहा था, बाद बुजुर्गों से मनकूल है कि वो बीमार होते थे छुप जाते थे, ताकि कोई ऐसा ना हो कि इयादत करने के लिए पहुंच जाए, फिर अपनी जबान से कोई शिकवा शिकायत के अल्फाज निकल जाए। इयादत के हदीसों में बहुत सारे फजाइल हैं, लेकिन ये उनका मिजाज होता था कि इयादत, माज़अल्लाह इयादत को बुरा नहीं कहते थे, हम अपने ऊपर इनकी आजिज़ी होती थी कि हमसे कोई इयादत करेगा, और फिर ये नहीं कि हम आजमाइश में पड़ जाए और शिकवे का कोई लफ्ज मुंह पर आ जाए और सब्र का अज्र हमारा जाता रहे। सुभान अल्लाह, उनके सदके हमें अल्लाह सब्र अता फरमाए। तो सब्र तो अव्वल सदमे पर होता है, हदीस शरीफ में सब्र अव्वल सदमे पर होता है। जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसको बोला आप सब्र कीजिए, तो वो तो बोलते हैं ना सब्र ही तो क्या हुआ, अभी यार तू इतना बुड़बुड़ाता है, जब इसको बोला सब्र कर तो मैंने सब्र ही क्या हुआ, तो झूठ भी बोलता है, एक तो सब्र नहीं करता तो झूठ बोलता है, इसको सब्र थोड़ी बोलते हैं बुड़बुड़ाने को, सब्र क्या हुआ। सब्र तो हदीस शरीफ में अव्वल सदमे पर, जैसे सदमा पहुंचा, तकलीफ आई, फौरन यानी कि मुजस्सम सब्र बन गया, शिकवा शुरू कर दिया तो सब्र की वो सरहद से वो निकल गया। अगर शिकवा शुरू कर दिया तो समझ में यही आ रहा है, तो सब्र करे, और अगर वो कुछ कह भी रहा है तो किसी सही मकसद के तहत कहे, कहना है तो कि इस मुसीबत से दूसरे को बचाना मकसूद है, या उसको नसीहत करना मकसूद है, या उससे इलाज, जबकि वो अहल है इलाज करने का, तो उसको यानी किसी सही मकसद के बगैर जो बुड़ बुड़ाना जिसको कहते हैं ना, बुड़ बुड़ाना तो सब्र के मुनाफी नजर आ रहा है। वल्लाहु तआला आलम। बात यानी कि मुख्तलिफ तारीफें सब्र की, एक तारीफ ये भी पढ़ी है मैंने कि जब मुसीबत आए तो आंखें खुली की खुली रह जाएं और जबान गंग हो जाए, तो जबान गूंगी हो जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए, बोले कुछ सब जब्त करे अपने ऊपर, बस बेशक आंखें बहती रहे, आंखें रोएं, कोई हर्ज नहीं है। जैसे सैयदना इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, शहजादा रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाले बा कमाल पर जाहिरी तो ज़ाहिर जुदाई थी, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चश्माने करम से आंसू बहे थे, बेख्तियार आंसू का इस तरह बह जाना, ये तो गिरिए रहमत। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई शिकवा नहीं फरमाया, न कर सकते, अगर कुछ ये इरशाद फरमाया तो यकीनन वो शिकवा नहीं होता, वो तो हमारे लिए करोड़ों मदनी फूल होते हैं उसमें, इस्लाह के, नसीहत के, इबरत के। और आपका रोना भी उम्मत की तसल्ली के लिए था कि तुमको भी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो रो पड़ो, तो कोई हरज नहीं है, आंसू जारी हो जाएगा। यही हुआ ना कि हमारे लिए दलील है इसमें कि यार ये वो चीज है, रोना के आदमी इस पर काबू पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो आंसू आ जाते हैं। तो अगर बिलफर्ज में कसदन भी आंसू उसके निकल आए कि उसने जब्त नहीं किया और रोना शुरू कर दे, जब भी यार इसको शिकवा नहीं कहेंगे, जबकि नीयत रियाकारी की या हमदर्दियां खामखा वसूल करने की, बाद लोग पैसे बटोरने के लिए भी करते हैं कि मेरा लोग इलाज करवाए, मुझे पैसे देंगे, लो इलाज करा लो यार, दिल थोड़ा मत करो, फुला बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लो, वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। तो ये कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तो सब्र में बहुत सवाब है, और सब्र का अजर जो हदीसों से जो मुस्तफाद है वो अर्ज कर दूं कि सब्र का अजर जन्नत है।
رونا مصیبت کا تو مت رو، پیارے نبی کے دیوانے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کے موقع پر غم آپ کو جو ہوا اس پر نعوذ باللہ شکوہ نہیں کہیں گے، میں نے کہا جو بھی ارشاد فرمایا تو وہ ہمارے لیے اس میں دلیل ہے کہ اگر اس طرح کے الفاظ بندہ کہتا ہے جس میں شکوہ نہیں، کوئی بھی مصلحت ہے، کوئی بھی حکمت ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جو نکلا تھا وہ بخاری شریف میں اس طرح منقول ہے: اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی پر غمگین ہیں۔ کمال محبت کا اظہار ہے، کمال شفقت کا اظہار ہے، الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے، کچھ منہ سے ایسا نکلے کہ جس میں دعائیہ کلمات ہوں یا ایسے کلمات ہوں جو مصلحت کے مطابق ہوں، عین شریعت کے مطابق ہوں، جس میں شکوہ یا اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض نہ پایا تو اللہ پر اعتراض کو کفر ہے، تو اس میں شکوہ شکایت بے صبری والا انداز نہ ہو، بلکہ کوئی جیسے کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ میری پیاری ماں تو مجھے جدائی کا داغ لے کر رخصت ہو گئی، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو اس طرح کے جملے گویا یہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ایک نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر بھی بندہ بولتا ہے ایسے جملے غم کے موقع پر، تو ان کو بے صبری نہ کہا جائے گا، بلکہ معاذ اللہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے بے وقت اس کو موت دے دی، تو نے اس کی جوانی پر ترس نہیں کھایا، ہمارے گھر کو یا اللہ تو نے اجاڑ دیا، نعوذ باللہ، یہ کفریات ہے۔ اس طرح کے اعتراضات بھی کسی کی موت پر آج کل گھروں میں بکے جاتے ہیں، تو اس طرح کے اعتراضات کی مثالیں پڑھنے کے لیے 28 کلمات کفر، یہ پاکٹ سائز رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد۔ یہ ارشاد فرمائیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم کہنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یتیم، غریب، مسکین، بیچارے کہنا حرام ہے، اور گستاخی کی نیت سے ہو تو کفر۔ فتاوی رضویہ پر یہ جزئیہ دیا گیا جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ در یتیم کے کیا معنی ہیں؟ عوامی معنی تو یہ ہے کہ جس کی ماں اور جس کے باپ دونوں فوت ہو گئے اس کو در یتیم بولتے ہیں، میں نے جو سنا ہے واللہ اعلم، لیکن یہ غلط ہے۔ در موتیوں کہتے ہیں، یتیم مانے نایاب یہاں، اور ایک یہاں یہ معنی بھی لکھا ہے کہ سیپ کا پیٹ چاک کر کے نکالا ہوا موتی، یہ در یتیم کہلاتا ہے، لغت میں یہ معنی دیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعر و شاعری میں کفری اشعار سنتے رہتے ہیں، فلمز وغیرہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلامی بھائیو، مہربانی کر کے فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجیے، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ جہاں کئی فلمی گانے کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں، وہاں فلموں اور ڈراموں کے متعدد ڈائیلاگ بھی کفریہ ہوتے ہیں۔ ہر گناہ سے توبہ کرنی ضروری ہے، ورنہ گناہوں کی شامت
سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے۔ 7 سنابل میں ہے، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے۔ سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ ہاں، میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی، مگر آخرکار اس نے کفریات کلمہ بک دیا۔ سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی کہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اے سفیان، آپ ہرگز اللہ عز و جل کی نافرمانی مت کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ یہ کہنا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری دعا ضرور سنتا۔ اس جملے میں اللہ کے وجود اس کا انکار کر رہا ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ جب آزمائش آتی ہے تو لوگ بعض اوقات اول فول بکنے پر اتر آتے ہیں۔ جب تک آسائشیں ملتی ہیں اللہ عز و جل سے راضی رہتے ہیں، مگر جو ہی روزی میں تنگی وغیرہ کے ذریعے امتحان آتا ہے تو خدا کی پناہ، اللہ عز و جل کو برا کہنے سے بھی نہیں چوکتے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 30 سورۃ الفجر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب عز و جل آزمائے کہ اس کو جا اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے خوار کیا، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر ثواب رکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر دشواری کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 30 سورہ علم نشرح آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا یہ بات کفر ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کر لے، جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے اصلاح کی توفیق اور گناہ سے لڑنے کی طاقت نہ ملے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا؟ یہ بات کفریہ نہیں، باقی جب تک اللہ عز و جل کسی کی اصلاح نہ چاہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عموماً ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ البتہ چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ عز و جل نے کس کے لیے کیا ارادہ فرمایا ہے، لہذا نیکی کی کوشش کرنا اور گناہوں سے بچنا ہم پر لازم ہے کہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کے دوران مقرر نے سامعین سے کسی عمل کی نیت کرنے کے لیے کہا تو سامعین نے آہستہ سے انشاء اللہ کہا۔ اس پر مقرر بولا کہ انشاءاللہ ڈھیلی ہے۔ یہ سن کر سامعین نے
انشاء اللہ کی زوردار صدا لگائی تو اس پر کہا کہ یہ انشاء اللہ صحیح والی ہے، یا کہا یہ انشاء اللہ پتلی گلی والی ہے۔ اس پر سامعین نے قہقہہ لگایا، کیا اس انداز سے انشاء اللہ کی توہین نہیں ہوتی؟ بظاہر تو توہین نظر آ رہی ہے اور یہ کلمہ کفر ہی لگ رہا ہے کہ اس میں لفظ انشاءاللہ کے ساتھ تمسخر کرنا پایا جا رہا ہے۔ جبھی تو سامعین نے بھی تو کہا لگایا، انشاءاللہ عز و جل کو ڈھیلی یا پتلی گلی والی کہنے میں بھی اس کی توہین ظاہر ہو رہی ہے، اگرچہ اس کی تعویل ممکن ہے کہ یہاں لوگوں کا انشاءاللہ عز و جل فقط ڈھیلی آواز میں کہنا مقرر کے مراد ہو۔ بہرحال وہ مقرر اس جملے سے توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما